اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دل پر سکون چھایا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کی رحمتیں زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا خاص نواز نازل ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اہل ایمان اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ کر رب سے ریاض و نیاز کرتے ہیں اور وہ دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سورۃ الفجر آیت۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور رستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صبح کے وقت برکت دی گئی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی خبر دیتی ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت کو 21 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کے پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار دوست بھی آپ کی ترقی اور عروج کو کامیاب دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ہر کوئی اب یہ پوچھے گا، مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی بدولت آپ کے راتوں رات حالات بدل گئے۔ تو ناظرین کرام، نماز فجر کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اس پر رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، یہی کرب الہی انسان کے ایمان کو تازہ رکھتا ہے، نور الہی دل کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، انسان کی اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے مگر جو اس کو معمول بنا لے، اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی برکت اور اس کی فضیلت بہت کمال ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندش ہو، گھریلو لڑائی جھگڑے ہو، میاں بیوی میں نااتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 21 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کون سے اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ حال برا ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، وقتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔
مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن دیکھتے پڑتے ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ وما انصر الا من عباد اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا الہی ہے، باللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کی مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، فرمانے پروردگار ہے ان ینصرکم اللہ فغالب لکم ان یجدلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں وہ چھوڑ دے اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے والذین تدعون من دونہم لا یستطیعون ننصرکم ولا انفسکم ینصرون، اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا کہیں جن کی مدد وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان، جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہی کامیاب ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا خاص وظیفہ ہے، اس کو طریقہ کار کیا ہے، اس وقت اور کتنی بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہ ایک آیت پڑھیں، پورے یقین اور اطمینان سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک تو کچھ بھیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی کی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو ناظرین محترم ناظرین، آپ نے نماز فجر کا خاص عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بہن بھائی اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اس کو اتنا نواز دیا جائے گا وہ خود حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ کو فجر کی نماز ادا کر لیں، اس بعد اس جگہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہم انصر فانک خیر الناصرین۔
اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مالا دنیا میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بے پناہ رزق، مال اور دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی خواہشیں ہیں، دلی آرزوئیں ہیں، وہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ آپ سب کا مذاق اڑائیں گے۔ تو ناظرین جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ ہی کو بتایا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور راحت پلانا بہت پسند ہے، اسی لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ پاک سے ہی کرے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں ہوں گے۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ تو ناظرین آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں